أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. تو ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی. پھر جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ کا ارشاد، تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ بیٹے نے کہا اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، عن قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا تو ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم بس کر، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر کے اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا اور ہم نے ان کو بعد والوں کے اندر ان کا تذکرہ باقی رکھا. سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. اور ہم نے ان کو خوشخبری سنائی اسحاق علیہ السلام کی جو نبی ہوں گے اور نیک صالح ہوں گے، اور ہم نے ان کو برکت عطا فرمائی اور اسحاق علیہ السلام میں بھی برکت عطا فرمائی اور ان کی اولاد میں سے بھی محسن و ظالم لنفسہ مبین، کچھ وہ ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے اور کچھ اپنے نفس پر اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والے ہوں گے. قربانی کے ایام ہیں، اس تعلق سے سورہ صافات کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. انشاءاللہ اس کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا. آج کی اس تفسیر میں 3 چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں. سب سے پہلی چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن کے اندر جو بتوں کو توڑا تھا، سال کا میلہ لگتا تھا عید کا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا. تو ایک تو یہ آبجیکشن ہوتا ہے غیروں کی طرف سے
کہ بھائی اسلام کے اندر تو جب چاہے بتوں کو توڑ دیا جائے اور جب چاہے مندر کو توڑ دیا جائے، اس کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز، یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مذبوح ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسحاق میں سے نہیں۔ چنانچہ توریت سے بھی انشاءاللہ ثابت کیا جائے گا اور خود قرآن کریم سے بھی ثابت کیا جائے گا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں۔ تیسری چیز، قربانی کے اوپر جو غیروں کے اعتراضات اور آبجیکشنز ہوتے ہیں، اس پر آلریڈی الحمدللہ ہم نے 2 سال پہلے ایک کلپ ریکارڈ کروا دی تھی جس کو سینکڑوں لوگوں نے دیکھا، اور ان کے مہابھارت اور منو اسمرتی کے حوالے سے میں نے جواب دیا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو قربانی کو لے کر اعتراض کرے، صرف میری وہ کلپ بھیج دیں آپ، اس کے بعد وہ اعتراض نہیں کرے الحمدللہ۔ کوشش کروں گا چونکہ آدھے گھنٹے کا وقت ہے۔ اس تعلق سے جو تفصیلی بیان ہے وہ سورہ انبیاء کے اندر ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 سے لے کر کے چند آیات ہیں جہاں پر تفصیل سے یہ بیان ہوا ہے، اس لیے مختصراً اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مجسمے کیا ہیں جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آبجیکشن کیا، اعتراض کیا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے۔ تو ان کا وہی سیدھا سا جواب تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یوں ہی کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کے جواب میں، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد جبکہ صریح گمراہی کے اندر ہوں پھر بھی تم وہی کام کرو گے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر کے آئے ہو یا یوں ہی ہم سے کھیل کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کی بری حالت کروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ، یعنی جب تم میلے میں جاؤ گے تو اس وقت یہ کام ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ میلے میں جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی سقیم، انی سقیم۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، وہ حقیقتاً جھوٹ نہیں تھے بلکہ توریہ تھا۔ توریہ جائز ہے، جھوٹ ناجائز ہے، اور شیعہ حضرات جو کرتے ہیں وہ تقیہ کرتے ہیں۔ دیئر از اے میجر ڈفرینس بٹوین تقیہ اینڈ توریہ۔ تقیہ اور توریہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو میں سمجھاؤں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ توریہ کیا تھا، تقیہ نہیں کیا تھا۔ تقیہ جھوٹ ہوتا ہے، تقیہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ توریہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، توریہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا ورڈ یوز کرنا جس کے 2 معنی ہوں، ذو معنیین، ذو معنیین۔ ایک اس کا جو معنی ہے وہ قریب کا ہے اور ایک معنی دور کا ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر جب انسان مجبور ہو حرام سے بچنے کے لیے،
خود میں نے کئی مرتبہ ایسا کیا کہ انسان حرام سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے ایسا ورڈ بولے کہ وہ بچ بھی جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو، وہ دور کا معنی مراد لے اور سامنے والا قریب کا معنی سمجھے۔ چنانچہ ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا، معلوم نہیں تھا پہلے سے، ایک صاحب کے ساتھ گئے تو انہوں نے برملا کہا کہ ہم تو سود کا پیسہ کھاتے ہیں، کہ بینک میں جمع کیے ہوئے ہیں، وہی جو ملتا ہے وہیں سے وہی سب کھاتے پیتے ہیں، اور سامنے ناشتہ بڑا زبردست انہوں نے لگا دیا تھا۔ اب ایک طرف طبیعت تو مائل تھی، لیکن دوسری طرف اللہ کا امر تھا کہ حرام سے بچنا ہے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ تو اس وقت میں خاموش بیٹھا تھا۔ اب وہ جب کھانے لگے، بہت دیر تک میں نہیں کھا رہا تھا، تو کہنے لگا ارے لیجئے۔ تو میں نے کہا میرا روزہ ہے، جبکہ میرا روزہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے میں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ صوم کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ ایک ڈکشنری کی میننگ ہوتی ہے اور ایک شریعت کی جو ٹرم ہے وہ ہوتا ہے۔ صوم لغت کے اندر بولتے ہیں الامساک عن الاکل والشرب، کھانے سے پینے سے رک جانا، خواہ ایک سیکنڈ کے لیے ہو۔ آپ لغت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں انا صائم، آئی ایم فاسٹنگ، میں روزہ دار ہوں، لغت کے اعتبار سے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں جب صوم کا ورڈ بولا جاتا ہے، روزے کا ورڈ بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع من صبح الصادق الى غروب الشمس، رک جانا کھانے سے پینے سے، جمع سے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، تب جا کے شریعت کی اصطلاح میں وہ روزہ کہلائے گا۔ یہی حال تمام اسلامک ٹرمز کا ہے۔ نماز کو لے لیجئے، حج کو لے لیجئے، انشاءاللہ وقت رہے گا تو انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے اس کو بتائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے کیا کہا؟ انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے لغت کا معنی مراد لیا، حرام سے بچنے کے لیے، اور انہوں نے شریعت کا معنی سمجھا۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سقیم کے معنی بیمار ہوں، اور سقیم کا ایک معنی آتا ہے کہ میں غمخوار ہوں، غمگین ہوں تمہاری حالت کو دیکھ کر کے، کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہارا کریٹر ہے، جو تمہارا مالک ہے، تم اسی کے نافرمانی کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، میں بہت غمگین اور رنجیدہ ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ مراد لیا، توریہ جس کو بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر جب بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد جو اس کا بڑا والا بت تھا، گرو گھنٹال تھا، اس کو اس کے گلے میں ہتھوڑا لٹکا دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 58۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، مگر جو بڑا والا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ قالوا، اب وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بے شک یہ تو بہت بڑا ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، جس نے بھی یہ کہا ہے، جس نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد جو تھا وہ بتوں کو توڑنا نہیں تھا، نہ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے۔ جہاں پر بھی ایسا ہوا ہے بتوں کو توڑا گیا یا مسجد کو توڑا گیا، مسجد زرار کو توڑنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، وہاں کوئی ڈیفرنس نہیں۔ جب ایسی بات پائی جائے گی کہ وہاں پر اس سے ضرر لاحق ہے، خواہ وہ مسجد ہو یا مندر ہو، وہ بت ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ اسلامی اعتبار سے نہیں بلکہ اس وقت کی سیاسی مصلحت کے اعتبار سے اس کو توڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار بولتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر کے وہ میٹنگ کیا کرتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہاں پر بیٹھ کر کے مشورہ کیا کرتے تھے، پلاننگ کیا کرتے تھے، اور وہ مسجد تھی۔ اور بظاہر کیا کہتے تھے؟ ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں، ہم یہاں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسے توڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑوا دیا۔ تو پھر اگر ایسی ہی بات ہے تو مسجد ہو تو بھی توڑ دیا جائے گا، مندر کی کیا بات ہے؟
مسجد کو بھی توڑ دیا جائے گا، اور خود قرآن کے اندر اس کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بتوں کو توڑنا نہیں تھا۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس وقت ان کا جو آرگیومنٹ چل رہا تھا مشرکین کے ساتھ، مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ سارے جو بت ہیں یہ ہمارے خالق ہیں، یہ ہمیں روزی دیتے ہیں، یہ ہمارے سارے کام کرتے ہیں، یہی تو ہمیں جلاتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہارا معبود ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہی تمہیں جلاتا و مارتا ہے، وہی تمہیں روزی دیتا۔ کہتے تھے نہیں۔ اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس میں سے چند بتوں کو توڑا، اور جو بڑا بت تھا اس کے گلے کے اندر گھنٹا لٹکا دیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ اب دیکھیے، اپنا پوائنٹ ثابت کر رہے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بتوں ہی کو توڑنا ہوتا تو سب سے پہلے بڑے والے بت کو توڑتے ہیں۔ کوئی توڑنے جائے گا تو سب سے پہلے جو بڑا والا بت ہے اسے توڑتے، لیکن ان کو نہیں توڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد بت کو توڑنا نہیں تھا، مقصد اپنا پوائنٹ کو ثابت کرنا تھا۔ چنانچہ کیا ہوا؟ وہی ہوا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، تو پھر کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ تو پھر انہوں نے کہا سمعنا، چونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ بحث ہو چکی، تو فوراً انہوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سن رکھا ہے کہ جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، یقال لہ ابراہیم۔ اب انہوں نے کہا فأتوا بہ، ارے ابراہیم علیہ السلام کو لاؤ تاکہ سب لوگ دیکھیں، لعلہم یشہدون۔ قالوا، اب جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب دیکھیں پھر وہی بات کہی، بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارے جس کے گلے میں گھنٹا لٹکا ہوا ہے اسی نے توڑا ہے۔ فعلہ کبیرہم، کیوں؟ اپنا پوائنٹ کو ثابت کر رہے ہیں۔ اب جواب دو، تم تو یہ کہتے تھے نا کہ یہ بت سارا کام کرتے ہیں، تو بھائی توڑا اس نے جس کے گلے میں گھنٹا ہے۔ فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، فاسألوہم، ان سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کرتے ہوں۔ اب وہ سب ہکا بکا کھڑے ہیں، ارے یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ کوئی جواب ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے بہت دیر تک سوچا، فقالوا، پھر کہا انکم انتم الظالمون، بے شک تم ظلم کرنے والے ہو۔ پھر انہوں نے شرمندگی سے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا لقد علمت، ارے آپ کو تو معلوم ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بات نہیں کرتے، ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ بات کر سکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایک ایسی چیز کی جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اف لکم، تمہارے اوپر تف، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان معبودان باطلہ کے اوپر تف ہے جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب جب دیکھا کہ وہ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں ملا، تو اب کیا ان کا شیوا تھا؟ قالوا حرقوا، جلا دو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ جب دیکھا کہ لاجواب ہو گئے تو پھر کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو؟ جلا دو۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ وہ ایک لمبی ہسٹری ہے۔ اب یہاں سے میں کنیکٹ کرتا ہوں جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے اسٹارٹ کیا ہے۔ ربی حبلی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ 86 سال کے ہو چکے تھے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ خود توریت کے اندر 86 ایئرس لکھا ہوا ہے۔ توریت کا 2 نسخہ ہے، ایک اولڈ ہے اور ایک نیو ہے۔ جو یہودی ہیں وہ اولڈ کو نہیں مانتے ہیں، وہ نیو کو مانتے ہیں، یعنی انجیل کو نہیں مانتے ہیں، وہ اولڈ کو مانتے ہیں، نیو کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، وہ صرف توریت ہی کو مانتے ہیں۔ اور جو کرسچنس ہیں وہ دونوں کو مانتے ہیں، اولڈ کو بھی مانتے ہیں اور نیو کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایج کتنی تھی؟ 86 ایئرس، 86 سال کے تھے جب اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
چنانچہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ سے صالح اولاد مانگی اور اللہ نے حلیم اولاد عطا فرمائی، چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسی اولاد کو دوں جس کا آگے امتحان بھی لینا ہے اور اس امتحان کے اندر وہ 101 نمبر لے کر کے کامیاب ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بچہ تھوڑا بڑا ہوا اور باپ کا دست و بازو بن گیا، چلنے پھرنے کو ہو گیا، کچھ ہاتھ بٹانے لگا۔ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہوتا ہے؟ بیٹے کو قربان کر دو۔ اس کا نقشہ دیکھیے اللہ نے کھینچا ہے، فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحوک، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے؟ اچھا ایک چیز یہاں پر یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں، تو اس کی تعبیر انہوں نے کیا نکالی کہ حقیقتاً میں بیٹے کو ذبح کروں، جبکہ اس کی بہت سی تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ اور آج اگر کوئی یہ خواب دیکھ لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو بالکل اس کی یہ تعبیر نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دے، وہ قربانی دے، دین کے لیے وقف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ تعبیر نکال سکتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خواب دیکھے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے، آپ نے اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریشن بیان فرمائی ہیں اور اس کی تعبیرات مختلف بیان فرمائی ہیں۔ ایک صحابیہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر دودھ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر علم سے ارشاد فرمائی۔ ایسے بہت سی تعبیرات ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی یہ تعبیر نکال سکتے تھے، اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بعینہ ہی وہ کیا جو اللہ رب العزت نے خواب کے اندر دکھایا۔ آخر ایسا کیوں؟ بیٹے کے ساتھ کیا بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ بیٹے کو لٹا دیا، اس کے اوپر چھری چلا دیا، کوئی آج باپ کر کے دیکھے؟ نہیں، بالکل تھی۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں، محبت کی دو قسمیں، ایک ہے محبت طبعی، ایک ہے محبت عقلی۔ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ سارے اعتراضات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ ایک ہے محبت طبعی اور ایک ہے محبت عقلی۔ اب محبت طبعی کیا ہے، محبت عقلی کیا ہے؟ محبت طبعی جیسے ہماری بیوی کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اولاد کے ساتھ جو محبت ہے، ماں باپ کے ساتھ جو محبت ہے، یہ محبت طبعی، جس کو نیچرل اٹیچمنٹ، فطری محبت جس کو بولتے ہیں۔ اور ایک محبت جو ہے ہماری، وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، یہ ریشنل اٹیچمنٹ، عقلی محبت ہے۔ اس کو میں اس طرح آپ کو سمجھاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، کیوں اللہ کے نبی سے ہم محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی بدولت ہمیں اس دنیا اور آخرت کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے، وہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ملا۔ اس کی وجہ کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان اللہ کے نبی کی وجہ سے ملا ہے۔ تو بتائیں، نبی سے محبت کے پیچھے ایک لوجک، ایک عقلی ریزن ہے۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت عقلی ہے۔ اور اولاد سے بندہ محبت کرتا ہے، اب یہاں کوئی ریزن تلاش کرنے نہیں جاتا ہے۔ بیوی سے محبت کرتا ہے، وہ طبعی محبت ہے، فطری محبت ہے۔ اور یاد رکھیں، عقلی محبت ہمیشہ اسٹرانگ ہوتی ہے فطری محبت کے اوپر۔ مثال دیکھیں، کوئی بندہ ہے اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، کیا کریں گے آپ بتا دیجیے؟ اگر حقیقی ایمان والا ہے وہ تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اگر حقیقی ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو اسے کہے گا کہ یا تو توبہ کر یا میرے گھر سے نکل جا، کوئی جگہ نہیں ہے تیرے لیے، میرے نبی کو تو گالی دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، آپ بار بار تذکرہ سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور جلیل القدر صحابی ہیں۔
ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ حضرت نے کوئی حدیث بیان کی تو ان کے بیٹے نے کہا میرا تو یہ عمل ہے، میرا تو یہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا اقول الحدیث وانت تقول انا افعل ہکذا، میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے میرا یہ عمل ہے۔ زندگی بھر بات نہیں کی اپنے بیٹے سے، صرف اس وجہ سے۔ یہ ہے محبت عقلی۔ محبت عقلی ہمیشہ اسٹرانگ ہوتی ہے، ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے محبت فطری کے اوپر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے سے جو محبت ہے وہ محبت فطری ہے، اللہ سے اور خالق سے جو محبت ہے وہ محبت فطری ہے، اور محبت فطری ہمیشہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لہذا جب اللہ کا حکم آتا ہے بیٹے کو قربان کر دو، محبت عقلی غالب آتی ہے اور قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے رب کا یہ حکم ہے، اور اللہ کو تو آزمائش لینا تھا، چنانچہ جو ہی لٹایا اور کہا بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑا، اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم بس کر، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب پورا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کو اللہ نے کہا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بہت بڑی آزمائش تھی، ذِبْحٌ عظیم، بہت بڑی قربانی تھی، اور اللہ نے اس قربانی کی یاد میں اس رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس قربانی کے عمل کو جاری و ساری فرما دیا۔ پوری امت ہمیشہ یہ قربانی کرتی رہی۔ اب دوسری چیز جو ہم نے بتایا تھا کہ اسحاق علیہ السلام، یہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ اصل میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام کو لے گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں لے گئے تھے۔ کیوں؟ آخر توریت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اسحاق علیہ السلام کو لے گئے چیپٹر 40 میں یہی لکھا ہوا ہے، جبکہ توریت سے بھی 8 جواب ہیں الحمدللہ ہمارے پاس۔ خود توریت سے میں ثابت کروں گا اور قرآن کریم سے ثابت کروں گا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں مراد ہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت ہے سورہ ابراہیم کے اندر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر ابراہیم علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اولاد دی۔ علی الکبر کون دیا؟ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، اسحاق بعد میں، اسماعیل علیہ السلام پہلے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب سنیں، اسماعیل علیہ السلام 86 برس کی عمر میں، جب ابراہیم علیہ السلام کتنے سال کے تھے؟ 86 سال کے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام خود توریت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام 100 ایئرس کے تھے، 100 سال کے تھے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کتنے سال کا فرق ہے؟ 14 سال کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام 14 سال چھوٹے ہیں۔ اور خود توریت میں یہ بھی لکھا ہوا، جس وقت قربانی کا حکم دیا گیا وہ کہا گیا اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کرو۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا اگر قربانی کا حکم ہے تو یہ تو اکلوتے نہیں ہیں۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل قرآن سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ نے دعا قبول فرما لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انک لسمیع الدعاء۔ اسماعیل کے کیا معنی ہے؟ اسماعیل کے کیا معنی؟ دعا سننے والا، سمیع اللہ۔ اسماعیل کے کیا معنی ہے؟ سریانی زبان، سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے انک لسمیع الدعاء۔ سمیع الدعاء کا ورڈ جو فٹ ہو رہا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام پر ہو رہا ہے، اسحاق علیہ السلام پر نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری دلیل توریت ہی سے ہے، جس میں بئر سبعہ کا لفظ ہے، 7 کنواں۔ قرآن میں اس کو وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے۔ جو 7 کنواں ہے اس کے اندر ہے کہ جب قربانی ہو گئی تو وہ 7 کنویں کی طرف لوٹ گئیں۔ وہ 7 کنواں جو ہے اس کی طرف اسماعیل علیہ السلام ہی لوٹ سکتے ہیں، چونکہ اسحاق علیہ السلام اس وقت یروشلم میں تھے، وہ کیسے وہاں پر لوٹ کر کے آ جائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو یہ دوسرا بھی آرگیومنٹ جو ہے، یہ توریت کو جو ان لوگوں نے منحرف کیا ہے، تحریف کیا ہے، تو خود اتنی حماقت کی ہے تعریف کرنے میں کہ اس کے آثار چھوڑ دیے ہیں۔ کوئی بھی آدمی پڑھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تعریف شدہ کتاب ہے۔ اور آج بھی ہمارا چیلنج ہے الحمدللہ، یہ قرآن اللہ نے جیسا نازل کیا تھا اسی طریقے سے قیامت تک باقی رہے گا، اس کا ایک ایک زبر، اس کا ایک ایک زیر اور پیش محفوظ رہے گا۔ کرو تعریف، چیلنج ہے، کر ڈالو۔ اللہ نے ایسے علماء تیار کیے ہیں، ایسے حفاظ تیار کیے ہیں الحمدللہ، اگر ایک جگہ تم زبر کا زیر کرو گے فوراً تمہاری زبان کو کھینچ لیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، پیچھے سے ذرا سا غلط فوراً لقمہ ملتا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ تیسری جو چیز ہے قربانی کے اوپر آبجیکشن اور اعتراض، ایک صاحب نے کہا اللہ رحمان و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، تو جانور کے قتل کا حکم کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا سوال آپ نے کیا، تو کیا جانور کو مارنا یہ ظلم ہے؟ کہاں ظلم ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی دا لائف آف پلانٹس، دا لائف آف پلانٹس، 1973 کے اندر، گوگل پر سرچ کر لیجئے، گوگل پر آپ سرچ کر لیجئے، 1973 کے اندر یہ کتاب پبلش ہوئی ہے۔ اس وقت کی بیسٹ سیلر یہ کتاب ہے، بہت بڑے سائنسداں نے لکھی ہے۔ یہ پروف کیا ہے کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں سب کے اندر لائف ہے، سب کے اندر زندگی، سب لوگ یہ مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی ویجیٹیرینس ہیں وہ سارے کے سارے سبزی کھانا چھوڑ دیں، بالکل کھانا چھوڑیے، کیونکہ آپ ایک لائف، آپ جیو ہتیا کر رہے ہیں۔ جیو کا ڈیفینیشن کیا ہے بتائیں؟ جیو کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے اس کے اندر کم لائف ہے، سبزی کے اندر لائف کیا ہے؟ کم ہے، اس لیے ہم اس کو ہتیا کر دیں گے، اور بکرے کے اندر لائف زیادہ اس لیے نہیں کریں گے، ڈبل آبجیکشن ہو جائے گا۔ دو مجرم کو لایا جائے آپ کے پاس، آپ جج ہیں، سپوز یو آر جج، آپ لوگ جج ہیں، آپ کے پاس دو مجرم کو لایا گیا، دونوں مجرم نے قتل کیا ہے، دونوں نے کیا کیا ہے؟ قتل۔ ایک ایسا بندہ ہے جس کے سارے حواس درست ہیں، اس کی آنکھ بھی درست، اس کا کان بھی صحیح ہے، اس کے ہاتھ بھی صحیح، اس کا پیر بھی صحیح، اس کی ناک، ساری چیزیں صحیح ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس کی آنکھ کیا ہے؟ جس کو قتل کیا ہے، ایک وہ ہے جو بالکل صحیح تھا جس کو قتل کیا، اور دوسرا وہ ہے جس کو قتل کیا گیا، مقتول جو ہے، وہ آنکھ سے اندھا تھا، کان سے بہرا تھا، پیر سے لولا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اب جج نے کیا کیا کہ اس کو تو سزا دیا، اس کو تو سزا دیا کہ جس نے اسے قتل کیا تھا جو بالکل صحیح سالم تھا، اس کو تو سزا دیا، لیکن جو وہ مقتول ہے جو بیچارہ آنکھ سے اندھا تھا، وہ ہاتھ سے لولا تھا، کان سے بہرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کو ایک آدمی جا کر کے قتل کر دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ کہ کیوں چھوڑا؟ کہ چونکہ اس کے اندر لائف کم تھی نا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ؟ جج کا فیصلہ صحیح ہے؟ لائف کم ہے اس لیے چھوڑ دیں گے؟ پھر تیسرا میرا سوال ہے، تیسرا سوال ہے، جو ہتیا صرف بکرے کو کاٹنے میں ہے، سلاٹر ہاؤس میں آپ نے جانتے ہیں کہ دن بھر میں کتنا کٹتا ہے جو حکومت سپلائی کرتی ہے، ابھی اس کا حساب لگائے۔ الکبیر نام کا جو ہے وہ غیر مسلم کا ہے، نام مسلمان کا لگا دیا ہے، اور سپورٹر کون ہے، اس کو ایکسپورٹ کون کرتا ہے؟ غیر مسلم ہے، اور یہ سارے کے سارے وہ کٹتے ہیں جس کے اوپر پابندی ہے، کبھی اس پر روک نہیں لگائیں گے۔ سارا کا سارا درد ان جدت پسندوں کو اس وقت ہوتا ہے جب قربانی کے ایام آتے ہیں، اور پھر صرف قربانی بکرے کو کاٹنا صرف یہی جو ہتیا ہے؟ مچھر کو مارنا، کھٹمل کو مارنا، مچھلی کو مارنا، مرغا روزانہ توڑ کر کے کھانا، یہ جو ہتیا نہیں ہے۔ اب مچھر آپ کو کاٹیں تو مچھر کو ماریے گا مت، کیوں؟ جو ہتیا ہے بھیا، کاٹنے دیجیے اچھے سے آپ کا خون چوسنے دیجیے اس کو۔ آپ کی چارپائی میں کھٹمل گھس جائے، خوب خون چوسے، کھٹمل کی دوا ڈالیے گا مت، کیونکہ جو ہتیا ہے۔ اور جتنے زو ہیں نا، جتنے چڑیا گھر ہیں، ان کے اندر شیر کو رکھا گیا ہے، اور حکومت باقاعدہ شیر کو ٹماٹر نہیں کھلاتی ہے، شیر کو ککڑی لا کر کے نہیں دیتی ہے، باقاعدہ گوشت دیتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر کو کھلانے کے لیے جو ہتیا جائز ہے؟ ارے دیجیے ٹماٹر، اس کو کھائے،
ककड़ी खाएं? बात नहीं समझ में आ रही है। अब फिर मनुस्मृति का हवाला और महाभारत का हवाला मेरे पास है, आप देख लें रिफरेंस के साथ। महाभारत के अंदर बाकायदा ब्रह्मा का और विष्णु का, दोनों लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा है। उसके अंदर ये है कि श्राद्ध का जो खाना होता है मरने के बाद, जब कोई इंतकाल कर जाता है, इंतकाल के बाद भगवान के नाम क्या चीज़ चढ़ाएं कि वो ज़्यादा खुश हों। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर जो है बड़ा जानवर चढ़ाओगे, जिसका काऊ बोलते हैं, तो 6 महीना खुश रहते हैं। अगर बकरी की बलि चढ़ाओगे तो 5 महीना खुश रहते हैं। अगर मुर्गा चढ़ाओगे तो 4 महीना खुश रहते हैं। अगर चिड़िया चढ़ाओगे मार करके तो 2 महीना खुश रहते हैं। ये महाभारत के अंदर लिखा हुआ है और रेफरेंस के साथ मैंने बाकायदा उसको स्क्रीन पर भी दिखा दिया है। मेरा वीडियो आप देख लें, मनुस्मृति के हवाले के साथ। खुद भगवान ने हुक्म दिया है खाने का। अब मैं कुरान से अगर जिक्र करूं तो कहेंगे भाई कुरान में लिखा हुआ है ना, तो आपकी किताबों में भी तो लिखा हुआ है, किसने कहा कि मना है? आप खुद खाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जितने ऑब्जेक्शन करने वाले हैं ये सारे के सारे खुद जीव हत्या करने वाले हैं। और अगर ऐसा हो सकता है कि देयर इज वेजिटेरियन हु कैन बी वेजिटेरियन विदाउट किलिंग, आई विल बी द फर्स्ट। मैं सबसे पहला वेजिटेरियन हूँगा। अगर इस दुनिया के अंदर ये मुमकिन है कि कोई वेजिटेरियन हो सकता है बगैर जीव हत्या किए, तो मैं फर्स्ट वेजिटेरियन हूँगा। कोई साबित करके दिखा दें? नहीं कर सकता है, मर जाएगा, नहीं साबित कर सकता है। ये सब ढकोसला है, सिर्फ आवाम को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए काम किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए बिल्कुल ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो आपके कुर्बानी के ऊपर एतराज़ करते हैं और ऑब्जेक्शन करते हैं। और कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना गया कि कुर्बानी के अय्याम में सदका कर दीजिए। कुर्बानी जिस पैसे से करवा रहे हैं, किसी गरीब के लड़की की शादी करवा दीजिए। हमने कहा तो अपने बच्चे का खतना आप करवाए थे ना, तो काहे पैसा खर्चा कर दिए भैया? उसी खतने का एक गरीब का खाना खिला देते 800 रुपये में। और आपके अब्बा ने जो आपका खतना करवाए तो उन्होंने भी गलत कर दिया, नहीं करवाना चाहिए था। ये शायर इस्लाम है। अब कोई बंदा फजर की नमाज छोड़ दे और उसके बजाय 2000 रुपया सदका कर दे तो पूरा दीन ही कंडम हो जाएगा। जुमा की नमाज ना पढ़ो भैया, जाके 2000 सदका कर दो। खतना भी ना करो, उसमें तो पैसा खर्चा हो रहा है, पूरा दीन कंडम हो जाएगा। ये अजीब अजीब लोग निकले हुए हैं, मगरिब से मुतासिर हैं, मॉडर्न अपने आप को कहलाते हैं, और आए दिन जो कुछ उनके दिमाग में समझ में आता है फ़ौरन ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। पहले दीन को समझिए, दीन किस चीज़ का नाम है, दीन क्या है, अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है। कुर्बानी शायर इस्लाम में से है। हर आकिल बालिग साहिब निसाब मुसलमान के ऊपर कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी करना वाजिब है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, मम वजद साअतन वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखता है फिर भी कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए ना आए। कितना अल्लाह के नबी नाराज़ हैं। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, मा अमिला आदमियुन मिन अमलिन यौमन नहर मिन इहराक़िद दम। कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी से बढ़ कर के कोई अमल अल्लाह को महबूब नहीं है। इसलिए जो भी साहिब निसाब हैं वो अपनी कुर्बानी ज़रूर करें, अपने अम्मा के नाम, अब्बा के नाम, और जिसके नाम उसके नाम तो लोग करते ही हैं। बहुत से लोग साहिब निसाब हैं लेकिन कुर्बानी अम्मा के नाम कर रहे हैं, साहिब निसाब हैं कुर्बानी अब्बा के नाम कर रहे हैं। अब्बा साहिब निसाब नहीं, अब्बा के नाम कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब्बा के नाम तो नफली कुर्बानी होगी, लेकिन आपके नाम कुर्बानी वाजिब है। आपने अपने नाम कुर्बानी न किया तो इसका गुनाह आपके ऊपर होगा। इसी तरीके से औरतों के पास बहुत से गहने होते हैं और आम तौर पर औरतें कुर्बानी नहीं किया करती हैं। इस सिलसिले में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। ये शायर इस्लाम में से है, कुर्बानी करना ये वाजिब है। और कुर्बानी के 3 अय्याम हैं, 10, 11 और 12। अल अज़हा यौमान बाद यौमिल अज़हा। कुर्बानी के 2 दिन हैं ईद उल अज़हा के बाद। नंबर 1 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा, 12 ज़ुल्हिज्जा। इसके अलावा 13वीं ज़िलहिज्जा को कोई कुर्बानी नहीं है। कुछ लोगों को कहते हुए सुना गया कि 13वीं ज़िलहिज्जा की कुर्बानी। उनसे पूछा गया कि भाई रिवायत पेश करो, तो अय्याम तशरीक़ की रिवायत पेश करते हैं। मैंने कहा अय्याम तशरीक़ तो 9 ज़ुल्हिज्जा से पढ़ी जाती है, तो 9 ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी कर दो, 9 ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी कर दो। अय्याम तशरीक़ कब से पढ़ी जाती है?
9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، روایت ایام تشریق والی قربانی 10 ذی الحجہ سے، تو میں نے کہا قربانی جو 10 ذی الحجہ سے کر رہے ہیں اور روایت ایام تشریق والی پیش کر رہے ہیں، اور یہ والی روایت نظر نہیں آ رہی، الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، اس کو کیوں چھپا رہے؟ یاد رکھیں قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ 3۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں، بہت سے لوگ سعودی میں رہتے ہیں قربانی یہاں کراتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں قربانی باہر کراتے ہیں۔ مسئلہ سن لیں، قربانی جس کی ہو رہی ہے اور وہ جہاں پر ہے، جہاں پر قربانی ہو رہی ہے اور جس کے نام قربانی ہو رہی ہے، دونوں جگہ قربانی کے ایام کا پایا جانا ضروری ہے، دونوں جگہ قربانی کے ایام کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب سعودی میں پہلے عید ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر قربانی دوسرے دن، اب یہاں والا اگر پہلے دن جو سعودی میں عید ہو گئی قربانی کرا رہا، وہاں تو عید کا دن پایا جا رہا، وہاں تو قربانی کا دن پایا جا رہا، لیکن جس کے نام قربانی ہو رہی ہے یہاں پر عید نہیں ہے، لہذا قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سعودی میں رہنے والا کوئی یہاں پر اپنے حساب سے 12ویں ذی الحجہ کو قربانی کرا رہا ہے، اور یہاں پر تو اس دن کیا ہو گیا ہے، یہاں تو 13 ذی الحجہ ہو چکا ہے، قربانی کا دن ختم ہو چکا، لہذا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قربانی کرنے میں بھی خیال رکھیں، جو قصائی حضرات آتے ہیں تو ان سے پہلے کہیے دوہرا وغیرہ تھوک دیں، کلی کر لیں۔ دل میں بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں دل میں پڑھ لینا۔ ایک جگہ میں گیا وہ لینے مرغا، تو بندہ ذبح کر رہا تھا، میں نے دیکھا وہ گٹکا کھا رہا ہے، ٹھاٹ سے ذبح کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے چاہیے، میرا بھی اٹھا، میں نے کہا رک جا بھائی، ارے تو دوہرا کھایا، تھوک دے دوہرا، تو دوہرا تھوکا۔ میں نے کہا کیا پڑھ کے ذبح کرتے ہو ذرا بتاؤ؟ کہ اسلامی طریقے پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ اسلامی طریقے پر کر، کیا پڑھتے ہیں ذرا مجھے تو بتائیے۔ تو بیچارہ وہ بھاگا، وہ لڑکا بھاگ گیا۔ میں نے کہا کون مالک صاحب ہیں؟ مالک صاحب آئے، میں نے کہا وہ بچے سے میں نے پوچھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بھاگ گیا۔ کہ ہم لوگ اسلامی طریقے پر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہم کہاں کہہ رہے ہیں آپ غیر اسلامی طریقے، آپ لوگ اسلامی طریقے بتائیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا فون، وہ ایک صاحب کو بلایا گیا، ایک صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ پہلے سے متعین ہوں گے کہ جب ایسا کیس پھنس جائے گا تو متعین رہنا، ہم بلائیں گے تم کو۔ اب وہ آئے، ہاں جی کیا بات ہے؟ ارے میں نے کہا جو لڑکا پہلے ذبح کر رہا تھا اس کو بلائیے، کہ وہ چلا گیا، وہ نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اچھا آپ ہی بتا دیجئے، مجھے بھی نہیں پتہ ہے۔ اب وہ جو مخصوص صاحب آئے ہیں وہ بتائیں گے کہ کیا پڑھ کے ذبح کیا جاتا ہے۔ دل کے اندر پڑھ لینا اس سے قربانی حلال نہیں ہو، قربانی کا جانور حلال نہیں ہوتا ہے، زبان سے کہنا ہے، زبان سے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، دل میں کہنے سے حلال نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، بہت سے لوگ حافظ صاحب آتے ہیں، امام صاحب آتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو امام صاحب چھری لگاتے ہیں، ادھر جانور نے اپنا پیر ہلانا شروع کیا، چھٹکنا پٹکنا شروع کیا، اور جتنے لوگ ہیں بس ہاتھ لگا دیے سب لوگ، اور بسم اللہ کسی نے نہ پڑھا، صرف امام صاحب نے، صرف جو حافظ صاحب نے پڑھا ہے۔ یاد رکھیں چھری پر جتنے لوگ بھی ہاتھ لگائیں گے ان سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ چھری کے اوپر جتنے بھی لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں ذبح کرنے میں، ان سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ مان لیجئے قصائی نے ہاتھ لگا دیا، اس کا ہیلپر اس نے لگا دیا، اور امام صاحب نے بسم اللہ پڑھی اور ان دونوں نے نہیں پڑھا ہے، تو یاد رکھیں جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ اس لیے اس کی بہتر یہ شکل ہے کہ جس وقت ذبح کا وقت ہو آپ سب سے پہلے کہیں بھائی سب لوگ تھوڑا کلی کر لیجئے، گٹکا وغیرہ دیجئے، اور اس وقت یہاں پر جتنے لوگ ہیں بآواز بلند سب لوگ کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، سب لوگ زور سے پڑھ لیں، تاکہ اگر کوئی ہاتھ لگا بھی دے، ارجنٹ میں کبھی جانور چھٹکنے لگتا ہے تو کوئی وہاں پر ہاتھ لگا دیتا ہے جلدی میں، لیکن پڑھنا بھول جاتا ہے، تو بسم اللہ پڑھا ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور لگانے کی ضرورت پڑی لگا بھی دیا تو جانور کیا رہے؟ حلال رہے، حرام نہ ہونے پائے۔ بہت سے مسائل ہیں، کتنے مسائل بتائیں، بہت سے مسائل ہیں، یا آپ حضرات علماء سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کا جو قربانی کا اسلام کا شعائر ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کے نام قربانی واجب ہے وہ اس سلسلے میں بالکل کوتاہی نہ کریں، اپنے نام قربانی کرائیں، چاہے حصہ لیں اور چاہے وہ بکرا ذبح کریں، ٹھیک ہے، لیکن 1 سال کا ہونا چاہیے۔ دانت کا نکلنا یہ کوئی علامت نہیں،
اگر 1 سال کا ہو چکا ہے دانت نہیں بھی نکلا تو بھی قربانی ہو جائے گی، دانت نکلا ہے 1 سال سے 1 دن کم ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو شریعت کے اندر ایج امپورٹنٹ ہے، اگر چھوٹا جانور ہے تو اس میں 1 سال کا ہونا چاہیے، بکری بکرا تو 1 سال کا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بیچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بڑھا کر کے بتا دیتے ہیں، اس لیے اگر اعتماد ہو آپ کو تو پھر اعتماد کریں، اعتماد نہ ہو تو آج کل دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے، صرف دانت دے کر کے دھوکہ نہ کھا جائیں، جب تک کہ مکمل اعتماد نہ ہو جائے، تجربہ کار حضرات کو آپ دکھا دیں، مکمل یقین ہو جائے، اعتبار ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ اس جانور کو لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔